السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात और तमजीदात अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार दरूद और सलाम हो मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई तो वो अकेले थे, तन्हा थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में से ही अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये किस लिए किया?
کہ ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں محفوظ فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا کہ لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ کون سا رب؟ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، فرمایا کہ اس رب سے ڈر جاؤ جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس کا جوڑا بنا دیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں اس زمین پر پھیلا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جوڑا بنایا۔ سب سے پہلا جوڑا حضرت آدم اور اماں حوا کا تھا، اور یہ جو رشتہ ہے شادی کا رشتہ، یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہے کہ ایک مرد عورت سے شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کن کن سے کر سکتا ہے اور کن کن عورتوں سے نہیں کر سکتا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقدس رشتہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان، اور پھر ان سے اولاد پیدا ہوتے ہوئی آج اربوں لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے اس رشتے میں منسلک ہو گئے تو اس رشتے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ ایک نفس سے جان کو جوڑے کو پیدا کر دیا، اور کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقدس اور پاکیزہ رشتہ کہ جس سے انسان ایک دوسرے کو سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، جب پیاس لگتی ہے تو وہ کھانے کی طرف دوڑتا ہے، وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے، لیکن یہ بھی ایک انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ طریقہ بتایا ہے کہ ایک طریقے سے نکاح کریں، جائز طریقے سے نکاح کریں، اپنی زندگی گزاریں، اور پھر فرمایا یہ ایسا مقدس رشتہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کے لباس ہو، ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہو۔ جس طرح ایک لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت ہیں، ان میں اتنی وفا ہوتی ہے، ان میں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی مولفت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو جان کر بھی کسی کو نہیں بتاتے۔ ایک دوسرے کے پتہ ہوتے ہیں لیکن نہیں کسی کو نہیں بتاتے۔ فرمایا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور پھر مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس رشتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ تو میرے بھائی جو ان رشتوں میں یا میاں بیوی میں محبت اور الفت ہونی چاہیے، محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ چند دن یا چند مہینے یا چند سال تک ان کا آپس میں ان کی گاڑی چلتی رہتی ہے، پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی طلاق ہو جاتی ہے۔
وجہ کیا ہے؟ آج معاشرے میں اتنا مقدس رشتہ جو پاک رشتہ تھا، جس میں اللہ نے مودت و رحمہ، اللہ نے محبت اور رحمت رکھی، لتسکنوا الیہا، جس میں سکون رکھا، آج وہی رشتہ جس میں سکون رکھا تھا وہی پریشانی کا سبب ہے، وہی تکلیف کا سبب ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پریشان ہے، ایک دوسرے سے ڈرے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پریشانی لاحق ہے۔ یہ وہ رشتہ تھا لتسکنوا الیہا، جس سے سکون حاصل کیا جانا تھا، مودت و رحمہ اور محبت اور الفت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ان کے درمیان ایسی آ گئی، ان میں جو محبت کا رشتہ جو دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جو شادیاں ٹوٹتی ہیں، یہ جو طلاق یہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان دین سے دور ہوتا ہے۔ دین سے دوری یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ظاہر ہے جب انسان دین سے دور ہوگا تو اس کو نہ میاں کو بیوی کے حقوق پتہ ہوں گے، نہ بیوی کو میاں کے حقوق پتہ۔ اب یہ آپس میں چل رہے ہیں، جس طرح کی زندگی چل رہی ہے، رشتہ کرتے وقت ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، ان چیزوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ لیتی ہوتی ہے، طلاق کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر مصیبت ہوتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں، یہ تمہاری کرتوتیں ہیں، یہ اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم اعمال کی وجہ سے تمہیں مصیبت سے دوچار کرتے ہیں، لیکن وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ذرا یہاں پر ایک چیز سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن سے ہم درگزر کر لیتے ہیں۔ یہ تو کسی غلطی کی بنا پر، کسی گناہ کی بنا پر ہم پکڑ لیتے ہیں، کوئی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، کوئی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اب انسان جب دین سے دور ہوتا ہے، دین سے بے رخی کر لیتا ہے، جب شریعت کو چھوڑتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، جب شریعت کے خلاف چلتا ہے، تو ان میاں بیوی کے درمیان محبتیں آنے والی نہیں، وہ پھر شادیاں خراب ہوتی ہیں۔ کیوں؟ یہ شادیاں جب ہوئی تھی، جب ان کے دن چل رہے تھے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بالکل مخالفت میں سارے کام ہو رہے تھے، ایسے کام ہو رہے تھے، دین کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہم یہ ایسا فریضہ جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے اس سے اعراض کیا، جس نے اس سے منہ پھیرا، فلیس منی، فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جس سے کہا میں شادی نہیں کرتا، اعراض کرتا بغیر بنیاد کے، فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا ہم میں سے نہیں۔ تو میرے بھائی یہ ایسا فریضہ ہے، اور جب ہم اس کو اور جب یہ ادا کیا جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے شافنا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے، جب بندہ نکاح کرتا ہے، تو نکاح کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو آدھا دین ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے صرف شادی کی بنیاد پر۔ کس وجہ سے؟ کہ جب انسان شادی کرتا ہے، زنا سے بچتا ہے، بے حیائی سے بچتا ہے، برے کاموں سے، بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جس سے صرف شادی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فرمایا کہ اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی جو آدھے دین کے معاملے میں اس سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو یہ تو ایسا مقدس رشتہ ہے، لیکن آج یہ مقدس رشتہ یہ ہمارے لیے مقدس نہ رہا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، شریعت کے خلاف چلنے کی وجہ سے
جس سے سکون اور محبت ہم حاصل کر سکتے تھے، لیکن وہ سکون اور محبت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ کیوں ہم شریعت کے خلاف چلتے ہیں، شریعت کے باغی بنے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہر میاں ہر بیوی پریشان ہے، میاں بیوی سے پریشان، بیوی میاں سے پریشان ہے، ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ دین کا نہ ہونا، دین کو نہ سمجھنا، ایک دوسرے کے حقوق کو نہ سمجھنا۔ جب انسان حقوق سمجھتا ہے تو پھر اس کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک انسان کو حقوق پتہ ہی نہیں کہ میرے حقوق کیا ہے تو وہ ادا کیا کرے گا؟ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آج ہم باہر تو بڑے اچھے بنتے ہیں، باہر بڑے اچھے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ گھر میں گئے، گھر میں ان کا رویہ دیکھیں، بیوی کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیسا ان کا رویہ ہے۔ تھوڑا سا کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، روٹی تھوڑی سی جل گئی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا ہو گیا، یہاں تک سننے میں آتا ہے لوگ روٹی اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور بیوی بیچاری وہ روٹی اتنی سخت گرمی میں وہ روٹی بناتی ہے، سالن بناتی ہے، انسان ہے، کبھی نمک زیادہ، کبھی روٹی جل گئی، تھوڑی کچی رہ گئی، نہیں واویلا شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، بات پہ لڑ تک آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے ہمارا اخلاق نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی، ہم نے دین اسلام کو سیکھا ہی نہیں، ہم نے دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم دین اسلام کو سمجھتے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ہم غصے میں نہ آ جاتے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، روٹی اٹھا کر مر جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، انسان اس روٹی کے لیے مارا پھرتا ہے، اس روٹی کے لیے اتنی سخت دھوپ کو برداشت کرتا ہے، اس روٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اس روٹی کو جس سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، جس سے اپنی بھوک کو مٹاتا ہے، اسی کو اٹھا کر مارتا ہے کہ یہ صحیح بنی ہوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مرد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، عورت سے بھی ہو سکتی ہے، میاں سے بھی ہو سکتی ہے، بیوی سے بھی ہو سکتی ہے۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو دوسرا سبب ہے طلاق کا جو بنتا ہے وہ غصہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان الغضب من الشیطان، فرمایا یہ جو غصہ ہے یہ شیاطین کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، شیطان کی طرف سے یہ غصہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ پہلے دن سے ہی انسان کے ساتھ دشمنی لیے ہوئے ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ اس بندے کی وجہ سے تو نے نکالا ہے، میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ اس انسان کی وجہ سے میں اس پر حملہ کروں گا، اس پر وسوسے ڈالوں گا، اس پر ایسے ڈورے ڈالوں گا، اللہ یہ تیری بات نہیں مانیں گے، میں ان کو پھسلاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو نہیں پائے گا، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ کیا آج انسان غصہ ہو جاتا ہے تھوڑی سی بات پر، ان الغضب من الشیطان، یہ غصہ شیطان کی طرف سے، غصہ آ جاتا ہے تھوڑی سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، بیوی کو مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو بیوی آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، یہ سارے کام کر رہی ہے، ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر آپ مار پیٹ شروع کر دیتے۔ یہ کون سا دین سکھاتا ہے؟ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم سمجھتے تو ایسے یہ جاہلیت والی غلطیاں نہیں کرتے۔ چھوٹی سی بات پر پھر جب طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، پھر ادھر سے فتوے لیتے ہیں، ادھر سے لیتے ہیں کہ کوئی باپ سارے کا راستہ مل جائے۔ نہیں میرے بھائیو، پیغمبر علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب۔ صحابی نے بھی سوال کیا، فرمایا لا تغضب لا تغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ لا تغضب لا تغضب فرمایا، تو صحابے فرماتے ہیں تو میں یہ سمجھا کہ جتنے بھی جو شر ہے یہ سارا کا سارا غصے میں جمع ہوا ہے، یہ سارا کا سارا یجمع الشر کلہ، یہ جو غصے کے اندر سارا شر بھرا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم ماچس کی تیلے کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں، چھوٹی سی بات پر گھروں میں بھی باہر بھی کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، شیطان کا کام ہے وہ آپ کو لڑوائے گا، وہ فساد کروائے گا، وہ آپ کو جو لڑوانا چاہتا ہے وہ آپ کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ہم بھی ہو جاتے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان غصہ کر لیتا ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، اس کی بنیاد پر پھر وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے پھر طلاق تک نوبت آتی ہے۔ تو میرے بھائیو اگر ہم اپنے اس زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے غصے کو پی جانے والے بن گئے تو میرے بھائیو بہت سارے شر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بہت سارا فساد اسی غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ غصے کی وجہ سے بھی انسان طلاق دیتا ہے۔ اور لوگ سوال کرتے ہیں یار طلاق دے کر پتہ کیا اگر مجھ سے قاری صاحب، خطیب صاحب غصے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہ طلاق ہو جائے گی؟ اور میں نے کہا بھائی کبھی پیار سے بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ کبھی کوئی اپنی بیوی کو پیار سے کہتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ چلی جائے، گھر کو چھوڑ دو؟ کبھی کوئی پیار سے بولتے؟ غصے میں ہی کہتا ہے نا، غصہ آتا ہے، جذبات میں آتا ہے تو پھر ہی انسان یہ کام کر گزرتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار بچے ہیں، اب بچے دوسری شادی کروں گا، بیوی رکھے گی پتہ نہیں رکھے گی، اب کیا معاملات ہوں گے، یہ آنے والی زندگی پھر ہیلے بہانے، پھر شریعت کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوبارہ میرے بچے میرے گھر پہ آ جائے، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو اپنے آپ کو پہلے ہی چیک کر لیجئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے کہ نوبت طلاق تک آ جائے، معاملات ٹھیک کر لیجئے۔ اگر کسی ایک کو غصہ آ جائے، شوہر غصے میں ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، تھوڑی دیر کی بات، غصہ ہے، غصہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا، وہی جو ہے۔ لیکن اگر آج کل اور جو تیسری وجہ ہے جو طلاق ہوتی ہے یہ عورت کی زبان درازی کی وجہ سے، تھوڑی بات پر مرد کے برابر بولنا شروع کر دیتی ہے، مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اگر یہ آپ نے بات بولی ہے تو کس طرح بولی ہے، میں ہوں، میں برابر ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، وہ کر سکتی ہوں۔ اب جو شوہر ہے دن کا تھکا ہارا جب گھر میں آتا ہے، جب اس طرح کی بدتمیزی دیکھتا ہے، اس طرح کی جب زبان درازی کو دیکھتا ہے، ظاہر اس کو غصہ آتا ہے، غصہ تو ویسے بھی آ جاتا ہے، لیکن اب یہ بندہ تھکا ہارا آیا ہے، اب اس کو پھر غصہ آتا ہے، پھر لڑائی بن جاتی ہے، پھر وہ گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی سی اگر زبان کنٹرول کر لی جائے، ٹھیک ہے شوہر کو غصہ آ گیا ہے، خاموش ہو گئے، 5 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ کی بات ہے، آپ نے لازمی جواب دینا ہے۔ تو ایسی عورتیں جو اپنی زبان درازی کرتی ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے الفاظ کی وجہ سے، اپنے کلمات کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، بعد میں پھر رشتے کی تلاش کرتے ہیں، پھر کوئی 2 بچوں والا، کوئی 3 بچوں والا، پھر اس طرح کے رشتے آتے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات عورت کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن عورت کے لیے رشتہ آج کل بڑا مشکل ہے، لیکن ان رشتوں کو سنبھالنا، ان کے پاسداری کرنا مرد کو بھی ضرورت ہے، عورت کو بھی اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر مرد بھی صحیح چلے گا، عورت بھی صحیح چلے گی تو یہ شادی کی، یہ نکاح والی گاڑی بالکل صحیح چل سکتی ہے۔ اگر ایک میں خرابی آ گئی، ایک میں، آپ اس مثال کو اس طرح سمجھے کہ میاں بیوی یہ 2 آگے والے پہیے ہیں، 2 پیچھے والے ہیں، اگر مرد آگے والا ہے تو عورت پیچھے والے ہے، تو یہ پہیے، یہ گاڑی یہ تب چل سکتی ہے جب 4 پہیے ٹھیک ہو، جب مرد بھی ٹھیک ہو، جب عورت بھی ٹھیک ہو، جب مرد اپنا اخلاق ٹھیک کر لے، جب عورت اپنا اخلاق ٹھیک کر لے۔ اگر عورت
بد زبانی کرے گی، بد کلامی کرے گی اور مرد سے بدتمیزی کرے گی تو میرے بھائیوں تو پھر وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ رشتے منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ علیحدگی ہو جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے، اپنی زندگیوں کو سنواریے اور پھر دن رات کا سکون انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے شک و شبہ۔ بعض اوقات مرد اپنی بیوی پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں، شک کرنا شروع کر دیا۔ اور بعض دفعہ عورت مرد پر شک شروع کر دیتی ہے، حالانکہ کوئی دیکھا نہیں، کچھ نہیں۔ اگر آپ نے کچھ دیکھا ہے آپ ثبوت لے کریں، آپ دکھائیں، سمجھ میں آتی ہے، لیکن شک کی بنیاد پر الٹی سیدھی باتیں کرنا، شک کی بنیاد سے، شک کی نظر سے مرد کو دیکھنا یا عورت مرد کو دیکھے، مرد عورت کو دیکھے تو اس رشتے میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی یعنی کہ برا سوچنے سے بچو۔ اب کوئی شخص جا رہا ہے کہیں سے گزر رہا ہے اور بندہ اپنی طرف سے کہ یار پتہ نہیں شاید یہ اس لیے جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کس کام سے جا رہا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ اپنی طرف سے بدگمانی کرنا۔ فرض کرے ایک ایسی جگہ ہے، کوئی غلط جگہ ہے، اب کوئی اچھا بھلا کوئی دیندار آدمی وہاں سے گزر ہوتا ہے اس کا، اب کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے یار میں نے تو فلاں بندے کو دیکھا وہ نمازی ہے لیکن وہاں سے گزر رہا ہے، یار گزر رہا ہے، اب آپ نے الٹا سوچنا شروع کر دیا۔ فرمایا ایاکم والظن، فرمایا بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا جو بدگمانی ہے یہ بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں بدگمانی نہیں کرنی، کسی پر خواہ شک نہیں کرنا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن پھر ہم شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میاں کو بتا دیا اس نے اپنی صفائی دے دی، بیوی نے شوہر کو بیوی کو ایک دوسرے کو صفائیاں دے دی، پھر اسے شک کی نگاہ سے جب انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو پھر اس میں محبت نہیں نفرتیں آ جاتی ہیں، محبت نہیں ہوتی، وہاں پہ نفرتیں آ جاتی ہیں۔ وہ رشتہ تھا جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو۔ یہ مودۃ و رحمہ اور محبت اور الفت اس رشتے میں موجود ہے، لیکن آج ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اپنی بدگمانیوں کی وجہ سے، شک و شبہ کی وجہ سے آج ہم اپنی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ میاں بیوی پر شک کر رہی ہے تو بیوی شوہر پر شک کر رہی ہے، اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ اور بعض اوقات سچ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات سچ بھی ہوتے ہیں۔ سچ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم شادیاں لیٹ کرتے ہیں، شادیوں میں بڑی دیر کرتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیثوں میں یہ بتاتے ہیں کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، فرمایا ان کی شادیاں کر دو، ان کی شادیاں کر دو۔ آج شادیاں لیٹ کرتے ہیں، 30 سال، 40 سال۔ ذرا غور کیجئے، اگر 20-25 سال آپ پہلے چلے جائیں تو شادیاں کم عمر میں ہوا کرتی تھی، 16, 17, 18 سال کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی تھی۔ اور لڑکیوں کے بھاگنے کے کیسز اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں اور اس دور میں دیکھیں تو آپ کو اکا دکا نظر آئے گا۔ اور اگر آج کے ٹائم میں آپ دیکھیں کہ لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، فلاں لڑکی فلاں ہو گیا ہے، فلاں لڑکا فلاں، تو اس طرح کی باتیں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ جب انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، جب انسان کو پینے کی ضرورت ہے، جب انسان کھاتا ہے، جب انسان پیتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو شادی ہے، یہ نکاح ہے، یہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت، یہ فطری ضرورت ہے، یہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی ہو جب وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جب اگر اس کی یہ ضرورت جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان بھی ہے نا، جب اسے کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوج کے بارے میں ہم سنتے ہیں
کیا ہوتا ہے وہاں پہ جب وہ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ سانپ بھی پکڑ کر کھا جاتے ہیں، کوئی بھی ان کو حلال یا حرام جو بھی جانور ملتا ہے اسے پکڑ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بھی انسان کی ایک بھوک ہے، ایک پیاس ہے۔ پھر ہم آئے دن کیسز دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچی کے ساتھ بڑا شخص نے بڑا علاقے میں زیادتی کر دی، بڑا علاقے میں یہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیو اگر یہ شادی شدہ ہوتا، زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں یہ غیر شادی شدہ والے کرتے ہیں، لڑکے جو ہوتے ہیں یہ بچیوں پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب لڑکوں کے ٹائم پر شادیاں نہ ہو، بچوں کی شادیاں نہ ہو۔ ہر انسان کو ضرورت ہے، جس طرح ماں باپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان کو، ہر انسان کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی وقت پر کرنی چاہیے، جب شادی وقت پر نہیں ہوتی ہے تو انسان پھر غلط راستے پر نکل پڑتا ہے، پھر جب شادی بھی ہو جاتی ہے تو پھر شادیاں ناکام ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو اپنے اولادوں کے بارے میں سوچئے، اپنے اولادوں کے آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر بنے گا تو ہم شادیاں کریں گے، فلاں اتنا پیسہ آئے گا تو یہ کریں گے، فلاں چیز لیں گے تو شادی ہوگی۔ اور میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کا جو معاملہ ہے اس کو آسان کر دو، آسان کر دو۔ آج ہم نکاح میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ فلاں چیزیں موجود ہوں گی تو ہم بیٹے کی شادی کریں گے، فلاں طریقے سے کمرہ تیار ہوگا تو ہم بیٹے کی شادی کریں گے۔ وہ آپ کا کمرہ آپ کا 10 سال تک نہ ہو، وہ آپ کا سامان 10 سال تک نہ بنے، آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ غلط قدم اٹھاتا ہے، اگر یہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ بھی جواب دہ ہیں۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پتہ ہے، آپ اتنے سمجھدار ہیں، اتنے بیٹوں کے اتنے اولاد کے باپ ہیں، جب آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی اولاد کو ضرورت نہیں۔ آج ہمیں اپنی ضرورتیں نظر آتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے، کوئی بھی خراب نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی زانی نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی بے حیا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب اس سے جائز طریقے سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی چور بھی ہے تو وہ چور ہوتا نہیں ہے، مجبوراً حالات کا مارا پہلی مرتبہ جب وہ چوری کرتا ہے مصیبت میں یا پریشانی میں عام طور پہ کرتا ہے، لیکن پھر وہ پیسہ ور بن جاتا ہے، لیکن شروع میں وہ مجبوری میں کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یہ جو بچے ہیں یہ جو غلط کاموں میں ملوث ہے یہ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ جان بوجھ کر چلے جن کے رشتوں کے مسائل ہیں وہ الگ بات، لیکن اگر رشتوں کے مسائل نہیں ہیں، اگر کوئی سامان وغیرہ کا چکر ہے، اگر کوئی کمرے گھر وغیرہ کا چکر ہے تو میرے بھائیوں کہ کمرے میں یہ ہوگا، یہ اس طرح کا کمرہ ہوگا تو ہم شادیاں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اگر وہ بچے، اگر ہماری اولاد وہ غلط کام کرتی ہے، غلط راستے کی طرف چلتی ہے، اس کے ذمہ دار ماں باپ خود ہیں، وہ بھی گناہگار ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے بارے میں سوچئے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو طلاق کا معاملہ ہے، مرد حضرات اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ عورت ہے، میں مرد ہوں، یہ عورت اور میرا کیا مقابلہ۔ الرجال قوامون علی النساء، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میں ہی سب کچھ۔ ایسے بات نہیں ہے۔ بعض اوقات جب عورتیں جب کمانے کے قابل ہو جاتی ہیں نا، جب عورتیں کمانا شروع کر دیتی ہیں یہ چیز ان میں بھی پائی جاتی ہے۔ وہ عورتیں بھی سوچتی ہیں کہ ابھی تو میں بھی کما رہی ہوں، ابھی تو میں بھی پیسہ لے کر آ رہی ہوں، میں آپ کے ٹکڑوں پہ نہیں پڑ رہی، میں اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، آپ نے کیا دیا ہے۔ عورت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناشکری عورتوں نے کہا تھا نا کہ یہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس گھر میں سکون ہی نہیں دیکھا، شکر گزار نہیں ہو، اس کی کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب عورت کمانے کے قابل ہو جاتی ہے پھر انسان کے سامنے، مرد کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ نہیں بڑھ رہی، میں اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، ٹھیک ہے نکال دے۔ پھر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر طلاق کی طرف بات چل پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف پیسہ کما رہی ہوں، پیسے کے ذریعے زندگی گزر جائے گی، پیسے کے ذریعے زندگی نہیں گزرتی۔ یہ غلط بات ہے۔ جب انسان پیسہ کما سکتا ہے، اگر پیسے سے زندگی گزرتی تو یہ ایک جو مرد ہے
یہ پورے گھر کو چلاتا ہے. جب یہ مرد کما کر لاتا ہے اسے فکر ہوتی ہے, میری بیوی کی فکر ہوتی ہے, اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ پورا دن وہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. کس وجہ سے کرتا ہے؟ میری بہنیں کھا لے گی, میری ماں کھا لے گی, میرا باپ کھا لے گا, میرے گھر والے سکون میں آ جائیں گے, میرے گھر والوں کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے گی. اگر یہی عورت جب 2 پیسے کمانے لگ جاتی ہے تو وہ یہ کیا کہتی ہے کہ میں بھی آپ کی برابر ہوں. تو میرے بھائیو ٹھیک ہے, اگر مجبوری میں عورت نکل رہی ہے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے انسان کے درمیان نفرت پیدا ہوتی ہے, اس سے انسان کے درمیان بغض پیدا ہوتا ہے, عداوت پیدا ہوتی ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے. پیار اور محبت سے رہے, ایک دوسرے کو سمجھے, ایک دوسرے کی عزت کرے, ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر کوئی غلط ہے تو اسے پیار سے سمجھائیں, کیونکہ یہ ایسا رشتہ ہے, رشتے بہت ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ماں باپ ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, بہن ہیں شادیاں ہو جاتی ہیں, اپنے گھر پہ چلی جاتی ہیں. لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے, جب شادی ہوتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کی میتیں وہاں سے نکلتی ہیں. پھر میتیں نکلتی ہیں. جو عورتیں وفائی کرتی ہیں, جو عورتیں مرد کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں, مرد عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, تو پھر ان کے جنازے نکلتے ہیں. پھر وہ عورتیں اپنے گھروں کی دیواریں نہیں پھیلاتی. تو میرے بھائی ایک دوسرے کو سمجھے, مرد بھی اپنے حقوق سمجھے, عورت بھی اپنے حقوق سمجھے, اپنی غلطیاں دیکھے, اپنے کوتاہیاں دیکھے, اپنے آپ کو چیک کریں, نیوٹرل ہو کر چیک کریں. جب بندہ یہ سوچے گا میں ٹھیک ہوں, مجھے تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو نہیں سمجھ سکتا. شیطان نے غلطی کی تھی, وہ اڑ گیا تھا, اس نے نہ مانی, اللہ نے جنت سے نکال دیا. اگر یہاں میں اگر انسان اڑ جاتا ہے, گھر سے نکل جاتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, انسان تھوڑی سی غلطی مان لے, تھوڑا سا جھک جائے, جھک کر انسان پہاڑ کو بھی عبور کر لیتا ہے. اکڑ کے انسان پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا. تو میرے بھائیو تھوڑا سا چھکنا سیکھیے. وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, معاف کرنا سیکھے. کوئی غلطی ہو جائے معاف کریں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے. ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. لڑائی اور جھگڑے میں اس طرح کی باتیں کرنا وہ پوری زندگی ذہن نشین ہو جاتی ہے. بعد میں پھر جتنا مرضی آپ پیار کرتے رہیں, آپ محبت کرتے رہیں, لیکن جو عورت نے باتیں کی, جو مرد نے عورت کو کی, وہ ذہن میں دماغ میں کہیں نہ کہیں رہتی ہے کہ اس نے مجھے فلاں ٹائم پہ فلاں وقت پہ یہ بات کہی تھی. تو ایک دوسرے کی عزت کرے, ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالیں, ایک دوسرے کا احترام کرے. شوہر اپنی بیوی کی اپنے خاندان میں عزت کر پائے, اور بیوی اپنے خاندان میں اپنے شوہر کی عزت کرائے. تو انشاءاللہ دیکھیں گھروں میں سکون کس طرح آتا ہے, گھروں میں محبتیں رہیں گی, گھروں میں سکون ہوگا, زندگی اچھے طریقے سے گزرے گی. تو انشاءاللہ تو دین سیکھیں, دین کو سمجھیں. جب تک دین نہیں سیکھیں گے, دین نہیں سمجھیں گے, تو اس طرح کی چیزیں پیار محبت یہ گھروں میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ.